السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 418 سے پڑھیں گے اور سورہ زمر کی آیت نمبر جہاں 41 لکھا ہوا ہے صفحے کی دوسری سطر سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها۔ چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 40 نمبر جہاں لکھا ہوا ہے ایک آیت، اس کا مطلب ہے سبق پڑھا جاتا ہے اور یاد بھی کیا جاتا ہے، سمجھا بھی جاتا ہے انشاءاللہ۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون۔ قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، بے شک ہم نے، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، نازل کیا آپ پر کتاب کو۔ قرآن مجید ذالک الکتاب کے حوالے سے ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے، ضمیر شرف ہے، بزرگی کے لیے، تعظیم و تکریم کے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا گیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ہم نے یعنی میں نے، اللہ فرماتے ہیں آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے، للناس بالحق، لوگوں کے لیے نازل فرمائی ہے، یعنی ان کی لہدایت الناس، اور یہ سچائی ہے، حق ہے، حقانیت کے ساتھ یہ کتاب اتاری گئی ہے۔ فمن اہتدی، پس جو شخص ہدایت یافتہ ہوا، پس جس نے ہدایت پائی، فلنفسہ، اس کی ہدایت کا اسی کو فائدہ پہنچے گا، اس کی ذات کے لیے ہے۔ ومن ضل، جو بھٹک گیا، فإنما يضل علیہا، پس بے شک وہ اپنی جان پر ہی ہے، اسی گمراہی پر ہی ہے وہ گمراہ ہوئے گا یا گمراہ کرے گا۔ یضل، بھٹکتا ہے اسی بے ہدایتی پر، مفہوم اس کا یہ ہے کہ اس کی بے ہدایتی گمراہی کا وبال اس کی ہی جان پر ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان پر کوئی ذمہ دار مقرر نہیں کیے گئے۔ لست علیہم بمسیطر کے حوالے سے توجہ فرمائیے حضرات،
اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ ہی قبض کر لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت۔ روحیں جانیں قبض ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس نظام کے مطابق جو خلق الموت والحیات کا بیان ہے۔ واللتی لم تمت فی منامہا، اور وہ جان جو نہیں مری اپنی نیند میں، فیمسک التی قضی علیہا الموت، پس روک لیتا ہے اللہ ان روحوں کو جن پر اللہ تعالیٰ نے موت کا فیصلہ کیا ہو، تو نیند میں ان روحوں کو اللہ قبضے میں کر لیتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور ان کے علاوہ جو باقی روحیں ہیں ان کو اللہ چھوڑ دیتا، بھیج دیتا ہے، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى، ایک وقت مقرر تک کے لیے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ، یقیناً اس نظام میں، لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ، نشانیاں کتنی زیادہ غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں، اختیار کر لیے ہیں اللہ کے سوا اور کئی سفارشی، شفعاء بنائے ہیں۔ قل، ان سے کہو اے نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام، اولو کانوا لا یملکون شیئا، اگرچہ وہ شفیع جن کو سفارشی سمجھتے ہیں، اگرچہ وہ نہ ان کے اختیار میں ہو، نہ ملکیت میں ہو کچھ بھی، نہ مالک ہوں کسی شے کے، ولا یعقلون، نہ ہی وہ عقل و شعور رکھنے والے ہوں۔ مثلا بت ہے، گڑا ہوا ہے، لکڑی کا ہے، پتھر کا ہے، سونے چاندی کا کیوں نہ ہو، نہ اس میں شعور ہے، نہ اس کے اندر کسی شے کے نفع نقصان کا اختیار ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دو ساری سفارشوں کے قبول کرنے کا، بیان اور تائید کرنے کا اختیارات تو سب کا سب سفارشوں کا اللہ کے پاس ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده، اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ لہ ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں، اسی کی ملک ہے آسمان اور زمین، بادشاہت آسمان اور زمین پر اسی کی چلتی ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرح تم لوٹائے پلٹائے جاؤ گے۔ حضرات، سب سے پہلی بات ذہن نشین یہ فرمائیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو، جو اس کا اپنا کلام ہے، مقدس، معتبر ترین، مستند ترین کلام اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، اور اس کے حوالے موجود ہیں اسی پاک کتاب کے اندر۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 23 سالہ نبوت کی زندگی میں شیئن فشیئن، تھوڑا تھوڑا کر کے، مناسبت موقعوں کی اور ہدایات کی، تعلیمات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے تھوڑے تھوڑے حصے، چند آیات، چھوٹی صورت، اور آپ اگر غور فرمائیں پچھلے جو 10 پارے ہیں، یعنی اس 30 پاروں میں، ان میں اکثرت و بیشتر حصہ مکی ہے، اور اس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ اس میں قیامت کا بیان ہے، مرنے کا بیان ہے، اٹھنے کا، جزا کا، سزا کا، اللہ کی توحید اور وحدانیت کے دلائل عقلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ جب سورج کیا ہوگا، اذا السماء انشقت، اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، جب ایسے ہو جائے گا، والسماء والطارق، لا اقسم بہذا البلد، یہ وہ صورتیں ہیں جس کے اندر ان تمام واقعات کی رونما ہونے کی مستقبل بعید میں جو باشارے ہیں، اس کی ساری داستان کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سمجھ آ رہی تھوڑی بات؟ توجہ کریں جی۔ آج کے سبق میں ہے یہ اس بات پر تھوڑا سا غور فرمائیں کہ اللہ وحدہ لا شریک اکیلی ذات ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ ساری بات واضح ہے، اللہ اکیلا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات مقدس کے حوالوں سے اکثر و بیشتر جمع کے صیغے استعمال کیے ہیں۔ ہم ایسے کرتے ہیں، ہم نازل کرتے ہیں،
ہم فوت کرتے ہیں، ہم پانی نازل کرتے ہیں، ہم یہ معاملات کرتے ہیں، تو وہاں اہل علم نے، میں بھی کئی دفعہ گزارش کی ہے کہ یہ ساری اس کو بولتے ہیں عربی لغت میں، اور اس کو اس طرح سمجھ لیں گرامر کے اعتبار سے ضمیر و شرف، تکریم، عزت، احترام، بزرگی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے آج بھی ہمارے معاشرے میں، ہماری بولی میں ہے عزت و احترام اور آداب کے ساتھ. اچھا جی آپ کیسے ہیں؟ بندہ اکیلا ہوتا ہے، مرد بھی کئی دفعہ اپنی بیوی سے کہہ سکتا جی ہاں اچھا آپ کیسے ہیں، تو یہ دوسرا بھی لیا کہے گا وہ کہ رن جنانا جنانی نو کہ میں بلاندا ہے. یہ ادب، احترام اور اخلاقیات کی بات ہے. رب العالمین سے زیادہ شرف کس کا ہو سکتا ہے، کس کی بزرگی ہو سکتی ہے اللہ وحدہ لا شریک ذات ہی. لیکن عزت و احترام سکھایا بھی ہے، بیان بھی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جا رہا ہے اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا ہے للناس، لوگوں کی ہدایت، رہنمائی، اساسی تعلیم، یہ اس کا بنیادی اساسی معیار ہے. اس کتاب کو نور بھی فرمایا، ہدایت بھی فرمایا اور مہیمن بھی فرمایا. اور فرقان کے حوالے سے اللہ نے فرمایا حق و باطل کی تمیز کرنے والی دلائل کی روشنی میں یہ کتاب ہے. جس طرح ہوتا ہے نا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. توجہ کریں جی، نازل کرنا کس کے ذریعے نازل کیا؟ سید الملائکہ کے ذریعے. رسول کریم نے ارشاد فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، جاگ کے سننے والی بات ہے. آپ فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا تو 7ویں آسمان پر عند سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے تو اس موقع پر بھی اللہ رب العزت نے جناب جبرائیل علیہ السلام کی مجھے اصلی شکل میں زیارت کروائی. جناب جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں. جس دن آپ محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بنے، اس دن بھی آپ نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا. تو وہاں جو میں نے بیان کرنا ہے حوالہ وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام کے پروں سے موتی اور جواہرات بکھرتے ہوئے میں نے دیکھے. کیسی وہ شان عظمت، رئیس الملائکہ، سید الملائکہ، افضل الملائکہ جناب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کلام سنایا. کس کو؟ جناب جبرائیل علیہ السلام کو. ان کی ڈیوٹی لگائی. پھر قرآن نے بیان فرما اللہ قلبک بلسان عربی مبین، ہم نے نازل کیا ہے عربی لغت میں نازل کیا ہے، سید الملائکہ کے ذریعے نازل کیا ہے، تیرے دل پہ ثبت کیا ہے، اور اس کو بھول جانے کا کوئی اندیشہ نہیں. فلا تنسا، کبھی آپ بھولیں گے نہیں ہم نے یہ معاملہ بھی، یعنی سبق نہیں بھولیں گے. سمجھ آ رہی گا؟ قرآن کے میں یہ لکھا ہوا ہے ابتدا میں شوق اور ذوق کے ساتھ جو اللہ نے اعزازات سے نوازا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جلدی جلدی پڑھتے ہیں فرشتے کے ساتھ. جب وہ سنا رہے ہیں تو نبی پاک جلدی جلدی پڑھتے ہیں. مجھے سبق اسی تو خیر پڑھتے ہی نہیں نا، کئی دفعہ اللہ دیس پر پڑھاؤ تو پڑھ لو چلو ٹھیک ہو گیا. یہ پیچھے دورانہ الفاظ پہ پہچان کرنا، زبر پڑھی گئی ہے، زیر پڑھی گئی ہے، پیش پڑھی گئی ہے، تلفظ کیا ہے، سین ہے، سا ہے، سواد ہے، سین ہے. یہ فرق ہے، سا ہے یا سین ہے، الف ہے یا حمزہ ہے، عین ہے یا الف ہے، یہ بڑا فرق ہے اس کے اندر. الف کے ساتھ علیم ہو تو دردناک عذاب ہے، عین کے ساتھ علیم پڑھیں تو اس کا معنی ہے جان. اتنا بڑا فرق ہے. ہم عمومی طور پر کہتے ہیں بھاجی وضو کر لیا جی، لفظ ہوتا ہے وضو، واو کے ضمے کے ساتھ، پیش کے ساتھ. وضو جو ہوتا ہے جو یہ آزاد دھو جاتے ہیں، ہاتھ کلی، روزی میں پانی، صاف کیا، منہ دھویا، پھر مسح کیا، یہ وہ معاملہ، اس عمل کا نام ہے وضو. اگر وضو کہا جائے تو اس پانی کو کہتے ہیں جس پانی سے وضو کیا جائے. اگر وضو کہا جائے تو وہ برتن ہوتا ہے جس میں وضو کا پانی رکھا ہوتا ہے. غسل جو غین کے پیش کے ساتھ پڑھا جائے یہ کلمہ غسل، اس کا معنی ہوتا ہے نہانا. غسل کا معنی ہوتا ہے دھونا. غسل کا معنی ہوتا ہے جس برتن میں تم نے وہ غسل کرنے کے لیے پانی رکھا ہو. کوئی فرق پہ ہے؟ اس فرق کے لیے یہ ترجمہ کلاس ہوتی ہے تاکہ ہمیں تھوڑا بہت کو پتہ چل. اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہم نے یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہے، مستند ترین کتاب ہے.
اور ایسی کتاب ہے، محفوظ ترین کتاب ہے، یاد رکھنے والی بات ہے، تھوڑا سا غور فرمائیں۔ اس قرآن مجید کے اندر فرعون کا لفظ بھی آتا ہے، ابلیس کا لفظ بھی آتا ہے، شیطان کا لفظ بھی آتا ہے، اور حامان کا، قارون کا، یہ سارے بدماش ہیں، ابو لہب کا، یہ ان کے نام آتے ہیں۔ اور کوئی آدمی کہے یار قرآن شریف وچ شیطان پڑھی جاندے ہو، وچ ابلیس پڑھی جاندے ہو، وچ فرعون آکھی جاندے ہو، ایک ہی پڑھ دے ہو قرآن شریف۔ رب العالمین کے کلام کا معیار یہ ہے، رب العالمین نے فرمایا چونکہ میں نے بول کے اس کو مقدس کلام بنا دیا ہے، جب میرا کلام سمجھ کر فرعون کا کلمہ پڑھو گے نا تو فا را عین واو نون کتنے حروف بنتے ہیں؟ 5۔ ان 5 حروفوں کے بدلے 10 × 5 50 نیکیاں آپ کے کھاتے میں لکھی جائیں۔ کلمہ پڑھا فرعون کا تو نیکیاں 50 مل گئی، اس لیے نہیں کہ وہ شیطان اور ابلیس کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے رحمان کا کلام پڑھا ہے۔ رحمان پڑھنے کا جس طرح اجر و ثواب ملے گا اسی طرح ابلیس کا کلمہ پڑھنے کا اجر ملے گا۔ اور کوئی بندہ ابلیس، فرعون، شیطان کے کلمات کو اس قرآن مجید سے نہ نکال سکتا ہے۔ برکت اور خیر کے لیے قرآن مجید کے اندر کوئی ایک اللہ کا نام 2 بار 3 بار وہ بھی ہم نہیں لکھ سکتے۔ اگر تجربہ کرنا ہے تو سورت ہے نا، سورت توبہ، سورت برات، اس میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی۔ جو کہتے ہیں یار کیتا کہ بسم اللہ ہی پڑھی تو یہاں لکھاؤ نا بسم اللہ، تو پھر بے کو صوفی زندہ رہیں دیں۔ سورت توبہ سے پہلے بسم اللہ لکھواؤ، پرنٹ کراؤ، تو پھر دیکھو تمہارا اشر کیا ہوتا ہے۔ اصل معاملہ یہ سند اللہ پاک کی طرف جاتی ہے۔ نبی پاک نے نہیں پڑھایا، جبرائیل علیہ السلام نے نہیں پڑھایا، صحابہ نے نہیں پڑھا، تابعین نے نہیں سنا، تبع تابعین نے نہیں سنا، اور ہم تک بات ہے ہم نے ان سارے بزرگوں اللہ سے لے کر نبی فرشتے نہیں سنا، لہذا ہم نہیں پڑھیں گے۔ جو اللہ نے سنایا سند کے لحاظ سے، الاسناد و مزیت و لحاظ امہ، سند کے ساتھ بات کرنا امتیازی حیثیت ہے اس امت کی کہ یہ سند اللہ تک پہنچتی ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اس کو نازل کر دیا ہے اور اس کے محفوظ رکھے جانے کی گارنٹی بھی دے دی ہے۔ اس میں تردید ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ جن نے یہ بیان کیا ہے یا اعلان کیا ہے یا گمان کیا ہے کہ 40 پارے تھے، 10 پارے پتہ نہیں کسی کی بکروٹی کھا گئی ہے، نہ کوئی ننڈا نڈی کھا گئی ہے، نہ کوئی ننڈا نہ ننڈی نہ بکروٹی، کوئی شے نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اس کو جس طرح نازل کیا ہے اس طرح آج بھی محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گی، اس لیے چونکہ اس کی ذمہ داری میں نے لی ہوئی۔ تورات کا کوئی حافظ، انجیل کا کوئی حافظ، زبور کا کوئی حافظ، اور ویدوں کا کوئی حافظ، گرنتھ کا کوئی حافظ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ انجیل ایک نازل ہوئی تھی، یورپ میں 4 انجیلیں رائج الوقت ہیں، کسی انجیل کا کوئی بھی حافظ نہیں۔ اللہ کا فضل قرآن کے یہ ساری کلونی بھری ہوئی ہے، سارے حافظ اللہ تعالیٰ ان کو یہاں لکھے جا رہے ہیں اور لکھتے جا رہے ہیں، اور ایسی ثبت ہوتی ہے پٹی، مر تو جاتے ہیں لیکن یہ سینے سے وہ عبارتیں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ بیان فرمایا جناب ہم نے لوگوں کے لیے اس کو فرمایا اس کے اندر حق ہے، صداقت ہے، سچائی ہے، باطل، 2 نمبری، منافقت، غیر معیاری کوئی بات، کوئی مسئلہ، کوئی ایسا فتویٰ نہیں ہے۔ توجہ کریں جی۔ پھر فرمایا فمن اہتدی فلنفسہ، جو ہدایت پا لے گا اس کا فائدہ اسی کے ہوگا۔ لیس للانسان الا ما سعی من جاہد من جد وجد والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو کوشش کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، وہ پا لیتا ہے۔ فرمایا جو ہدایت پہ آ گیا، برائیوں کو چھوڑتا چلا گیا۔ ایک گل سنا دیں، یہ کئی لوگوں سے منسوب ہے اور کافی لوگوں کی طرف یہ بات آتی ہے۔ نا بابا جی سعدی شیرازی، بابا جی سعدی بڑے شیخ گزرے، انہوں نے پوچھا بابا جی بڑے سیانے آدمی ہو، تم نے عقل شعور کس سے سیکھا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ تم بڑے سیانے آدمی ہو، عقل مند آدمی ہو، تم نے اتنی سمجھداری عقل کس سے سیکھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا بیوقوفوں سے۔ وہ سر پھڑ کے بہ گا بزرگ، کہنے لگا استاد جی میں نے یہ پوچھا ہے تسی اتنے سیانے کس طرح بنے ہو، کس سے یہ سبق پڑھا ہے؟ انہوں نے فرمایا بیوقوف احمقوں سے۔ وہ اندر بزرگوں سمجھاؤ، سمجھ نہیں لگی۔
وہ فرمانے لگے میں یہ چیک کرتا تھا کس بات سے کسی کو نقصان ہوتا ہے، سزا ملتی ہے، جھڑکیں ملتی ہیں، استاد یا والدین یا بزرگ یا رہنما مربی تو اس کی تربیت کرنے والے جھڑکتے کیسے، میں وہ کام چھوڑ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے، جو بندے جہاں اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہو، غیظ و غضب کی بات کی ہو، جہنم کی سزا یا آگ کی بات کی ہو، اپنی ناراضگی یا اپنے پاک پیغمبر کی اظہار کیا ہو، وہ لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ باقی کام جس پر اللہ راضی ہو، رسول راضی ہو، دنیا راضی ہو، دنیا سے مراد کیا ہے کہ آپ فرض کریں آپ کسی غریب کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ اللہ نے بات فرمائی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یتیم بندے کو کھانا کھلایا وہ راضی ہو گیا، اللہ جانے کتنے کام اللہ آپ کے کر دے گا۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَمَنْ ضَلَّ، جو بھٹک گیا، راہ سے ہٹ گیا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو اس کا بھٹکنا، اس کا گمراہ ہونا، اس کا وبال اسی کی جان میں پڑے گا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو ذرا مر کے دیکھ، پتہ چل جائے گا بھائی۔ ایک بندہ پوچھتا ہے مولانا شیخ صاحب نو، حضرت اے اتھے سزا جیڑی ملنی ہے پولا پولا کر کے نا مولیاں تنگ کر دیں، قبر جیڑی سزا ملنی ہے اے روح نو ہونی ہے کہ جسم نو ہونی، تو کوئی مصیبت کی پئی تو شکر کر جان چھوٹے کس طریقے نال۔ نہیں حضرت تسی ذرا وضاحت فرما دیو، اتھے جڑے چھتر پینے نے او دی تکلیف جسم کو ہونی ہے یا روح کو ہونی ہے؟ سمجھاتے رہے نہ سمجھ آئی، کہنے لگے جدوں جائے گا نا، جدوں پہن گیا تو آپ ہی پتہ لگ جائے گا۔ اور پھر آندھا اچھا السلام علیکم، سمجھ لگی۔ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے اللہ پاک ہمیں سبق سمجھنا آسان فرمائے۔ جو بھٹک گیا ہے، اللہ کی مخالفت، رسول کی مخالفت، کلام اللہ کی مخالفت کرتا ہے، اس کا بھٹکنا، گمراہ ہونا، اس کی وبال، اس کی سزا اسی پر ہے۔ اللہ نے فتویٰ دے دیا وما انت علیہم بوکیل، نبی محترم آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ کیوں؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغ، جناب آپ تو بات پہنچانے والے ہیں، جو میری بات آپ پہنچا دیں، جو ڈیوٹی آپ کی لگی ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کو مجبور کر کے منوانے والے یا کام کرانے والے نہیں ہیں، آپ ان کو سمجھا دیں۔ اللہ کا فرمان ہے قد تبین الرشد من الغی، دونوں راستے بیان کر دی۔ یہ سیدھی سڑک کہاں جاتی ہے؟ جنت فردوس کو۔ یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ جہنم کو۔ در فیض محمد پہ آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے جائے جہنم کو جس کا جی جائے۔ جب وہ سڑک پہ چلتا ہی رہی ہے، جنت فردوس کو جانے والی سڑک راستے کو قبول اور سلیکٹ ہی نہیں کرتا ہے، تو پھر کہے جی یہ تھا کی قصور ہے، یہ ہی قصور ہے۔ باقی سارا کچھ اس کو پتہ ہے، لیکن اس راہ پہ چلنے کا اس کو پتہ نہیں۔ دنیا کی ساری باتیں اس کو آتی ہیں۔ توجہ کریں جی، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے جانوں کو جب ان کی موت کا وقت آتا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ قانون اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ موت کا ذائقہ جس نے چکھا ہے، اس نے بیان نہیں کیا کہ وہ کیسا مزیدار ہے، کڑوا ہے، کیا مصیبت ہے، وہ فارغ ہو گیا ہے۔ تو ارشاد فرماتا ہے یہ نظام کس کے پاس ہے؟ اللہ کے۔ دلیل کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت بھی مخلوق اور زندگی بھی مخلوق، دونوں کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ جو جانیں ہیں، ذی روح چیزیں ہیں، شخصیات ہیں، اللہ ان کی روحوں کو قبضے میں لیتا ہے جب ان کی موت کا وقت آتا ہے۔ اور موت کا وقت آنے سے پہلے کوئی بندہ کسی کو مار نہیں سکتا، جتنا مرضی گولیاں مارے، بم مارے، زور لگائے، جب وقت آ جانا ہے سارا جہان مل کر اس کو بچانا چاہے اس کو بچا سکتے نہیں۔ واللتی لم تمت فی منامہا، توجہ جی، اور وہ روحیں جو نہیں مرتی اپنی نیند میں، ہائے ہائے، جب آدمی سو جاتا ہے تو پھر بھی انسان کی روح اللہ کے قبضے میں چلی جاتی ہے، حواس ختم ہو جاتے ہیں، سوچ ختم ہو جاتی ہے، یادداشت ختم ہو جاتی ہے، لیکن سانس چل رہی ہے، نظام چل رہا ہے، لیکن احساسات سارے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔
رب العالمین نے فرمایا ہر روز تم مرتے ہو، تمہاری روحیں میرے قبضے میں آتی ہیں، سویرے پھر میں واپس بھیج دینا۔ امام الانبیاء نے تعلیم دی ہے سوتے وقت کیا پڑھنا ہے؟ اللہم بسمک اموت، اللہ تیرے نام سے میں مرنے لگا ہوں، تیرے نام پر میں زندہ ہوں گا۔ جب صبح اٹھے تو کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ساری تعریفیں اللہ تیرے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کر دیا ہے مارنے کے بعد۔ روز اللہ مارتا ہے، مرے ہوتے ہیں، پھر اللہ مہربانی کر کے پھر بھیج دیتا ہے، چلو جی ہور انہاں دے 2 دیہڑیاں لوا دو، ہور انہاں دے 4 دن لوا دو۔ ارشاد ہوتا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، توجہ کریں جی، پھر اللہ روک لیتا ہے ان روحوں کو جس پر اللہ تعالیٰ موت کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ مجھے یاد ہے جس دور میں ہم مدینہ یونیورسٹی پڑھ رہے تھے، ہمارے ایک ساتھی عبد الواحد صاحب فیصل آباد کے تھے، بہت خوبصورت تلاوت کرنے والا، بہت خوب لکھنے والا، رائٹر، بڑا شاندار خطیب، بہترین خوبصورت جوان۔ ہم نے کھانا میس میں اکٹھا کھایا، کالج سے نکلے ہیں، کھانا کھایا ہے، کیلولے کے لیے لیٹ گئے ہیں۔ کیلولے اور عصر میں تھوڑا سا گھنٹہ پونا گھنٹہ ٹائم ہوتا ہے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں ملتا۔ جب عصر کے لیے ہم جگانے گئے تو وہ اللہ کے پاس پہنچ چکا تھا، کوئی بیماری، کوئی معاملہ، کوئی ایسا، کوئی کرونا، کوئی گل بات نہیں۔ یہ ترجمہ کرنے کے لیے میں بات سنائی، کہانی نہیں سنائی۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، ان کی روحوں کو اللہ قبضے میں کر لیتا ہے جن پر اللہ نے موت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، باقیوں کی روحوں کو اللہ بھیج دیتا ہے اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک اور وقت کے لیے۔ لو جی چھوٹ مل گئی ہے، 1 سال 2 4 6 10 20 سال تک کے لیے روحیں اللہ کے پاس جا رہی ہیں، پھر دنیں آ رہی ہیں، رات کو پھر قبضے میں جا رہی ہیں، پھر صبح کو۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے توجہ، ان فی ذالک، یقیناً اس نظام میں، اللہ اکبر، کس نظام میں؟ رات کو نیند دینے میں، صبح کو نیند ختم کر کے پھر ان کو زندگی دینے میں، رات کو پھر نیند دینے میں، صبح پھر ان کو حیاتی دینے میں، کوئی مر رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے، کوئی فرا، اس نظام میں لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے تو دلیلیں موجود ہیں۔ جتنے ادھر مخ جن کی فارغ ہے، مغز کام نہیں کرتا، ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ جن کا مغز کام کرتا ہے، دماغ جن کا ساتھ دیتا ہے، ان کے لیے دلیلیں موجود ہیں۔ یار اتنا بڑا نظام، اتنی دنیا رات کو سو جاتی ہے، پرندے سو جاتے ہیں، جانور سو جاتے ہیں، کتے بلے سو جاتے ہیں، انسان بھی سو جاتے ہیں، پھر ان کی روحیں بھیجی جاتی ہیں۔ راتی جاگیں شیخ صدا میں، امام الانبیاء نے بیان فرمایا نا، جو لوگ قیام اللیل کرتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ان کے متعلق فرمایا ہم اشراف امتی، میری امت کے بزرگ لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ گل سنا، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، بڑے پیارے صحابی تھے، بڑے خوبصورت تھے، اور ان کی بڑی خوبصورت ترین اللہ نے آواز دی تھی، بڑا سونا قرآن بھی پڑھتے تھے۔ وہ تہجد میں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، نبی پاک اپنی بیوی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ کے ساتھ نکل رہے ہیں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں دونوں۔ یہ جوڑا کائنات میں سب سے خوبصورت، سب سے معزز، محترم ترین جوڑا ہے۔ خامد نبی محترم ہے اور بیوی حضرت عائشہ ہے جو ہماری ماں ہے، وہ روحانی باپ ہے، وہ ہماری روحانی ماں ہے۔ یہ جوڑا کھڑا ہو کے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کا قرآن سن رہا ہے، لیکن ابو موسیٰ اشعری کو نہیں پتا۔ صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری کو فرمایا، یار رات بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ تمہیں کیوں پتہ ہے؟ آپ نے فرمایا تو فلاں فلاں سورہ راتی پڑھ رہا تھا نا، تو ہم تیرا قرآن سن رہے تھے، عائشہ بھی میرے ساتھ تھی۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں اللہ کے نبی اگر مجھے پتہ چل جاتا میں نے اور بڑا کمال پڑھنا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اور اس میں ایک آپ نے جو میں نے آپ کو مسئلہ بیان کرنا ہے وہ ہے، آپ نے فرمایا تھا مجھے اشعریوں کے گھروں کا پتہ نہیں کہ یہ گھر کس کس کا ہے، لیکن آپ نے کہ خوبصورت علامت کا اشارہ فرمایا، ان گلیوں میں جب پھرو تو سحری کے وقت جس گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز ہے سمجھ لو اشعریوں کا گھر ہے۔ کتنی خوبصورت بات آپ نے فرمائی۔ ان گھروں کی خوبصورتی یہ ہے کہ قیام اللیل کرتے ہیں،
خوبصورت انداز سے قرآن مجید کی قیام اللیل میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ تو میرے اللہ نے بیان فرمایا ہے، توجہ کریں جی، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والے، بستروں سے جدا ہو کر قیام اللیل کرنے والے، اور پھر کیا ہے، یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کی جنتوں کی طمع رکھتے ہوئے، جہنم کا ڈر رکھتے ہوئے، اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے وہ لوگ یہ سارا معاملہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے یہ جو لوگ ایسے ہیں، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، انہوں نے اللہ کے سوا کتنے لوگوں کو سفارشی بنا رکھا ہے۔ عقیدہ یہ ان کا ہے کہ یہ سفارشی ہیں، ہماری بات ان کے سامنے، ان کی بات اللہ کے سامنے، ان کی بات اللہ مسترد نہیں کر دے۔ اللہ اتنا پابند ہے، وہ تو اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ، بتاؤ تو صحیح کون سفارشی ہے؟ فرشتے تو اللہ یتکلمون الا من اذن اللہ الرحمن وقال صوابا، فرشتہ تو کوئی بات ہی نہیں کر سکے گا جب تک اللہ اس کو اجازت نہ دے۔ پھر یہ ہے کہ وَرَاضِيَ لَهُ قَوْلًا، جب ان کی بات پہ اللہ راضی نہ ہو، اجازت نہ دے، تو فرشتہ بھی کوئی بات نہیں کر سکتا، تو سفارش کون کرے گا؟ اس کی اجازت کے بغیر کون ہے جو میدان میں آئے؟ تو عرض کرنا مقصود یہ ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان سے پوچھو، قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ، اور جن کو سفارشی بنایا ہوا ہے، نہ وہ کسی شے کے مالک ہیں، نہ نفع دینے کے، نہ نقصان پہنچانے کے، نہ وہ عقل رکھتے ہوں، تو پھر بھی ان کو معبود اور الہ اور مشکل کشا اور سفارشی سمجھتے ہو۔ جو بت ہے، اگرچہ سونے کا کیوں نہ بنا ہوا ہو، چاندی کا ہو، پیتل کا ہو، تانبے کا ہو، اسٹیل کا کیوں نہ بت بنا ہوا ہو، لکڑی کا، پتھر کا جو بنا ہوا ہو، تو اس کے سامنے تو میر بیکری کا وہاں لا کے بڑے شاندار گلاب جامن یا اس طرح کی چیزیں رکھ دو، تو پھر ان بزرگ کو پوچھو بزرگوں کو مزہ آیا؟ کیا بزرگ جواب دے گا؟ وہ چاندی والا بزرگ، وہ پتھر والا، سنگ مرمر کا بزرگ۔ اللہ نے فرمایا عقل نہیں آتی تمہیں؟ جن کو تم نے خود گھڑا ہے اور جن سے تم نے گھڑا ہے وہ پتھر میری مخلوق ہے، سبحان اللہ۔ چٹانیں میں نے پیدا کی، پتھر میں نے پیدا کیے، پہاڑ میں نے پیدا کیے، لکڑیاں میں نے پیدا کی، دھاتیں میں نے پیدا کی، میری مخلوق دانتوں سے ان کو گال کے، ڈال کے، جڑ کے اور ان کو تراش کے معبود بنا کے، جن کو نہ عقل ہے، نہ سمجھ ہے، نہ نفع نقصان مالک ہے، نہ ان کو کوئی شعور ہے، تم کہتے ہو یہ ہمارے سفارشی، یہ سفارش کریں گے۔ فرمایا ان سے کہو یہ کوئی سفارشی نہیں ہے، للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری سفارشوں کے اختیارات اللہ کے پاس۔ ہاں فرشتے سفارش کریں گے اللہ کی اجازت سے، انبیاء سفارش کریں گے اللہ کی اجازت سے، مومنین سفارش کریں گے، اور نیک اعمال صالح کرنے والے حافظ قرآن بھی اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، مومن صالحین بھی سفارشیں اللہ کی اجازت سے کریں گے۔ فرمایا ان سے پوچھو اختیارات تو میرے پاس ہیں، جس کو میں اجازت دوں گا راضی ہو جاؤں گا سفارش کرے۔ ارشاد ہوتا ہے کیوں ایسے ہے؟ لہو ملک السماوات، زمین و آسمان کی بادشاہ میرے پاس ہے، بادشاہ میرے پاس ہے، سفارشوں کا اختیار کس کے پاس ہوگا؟ وہ بھی میرے پاس ہی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ لہو ملک السماوات، بادشاہت آسمانوں کی، زمینوں کی۔ ایک اور بڑا خوبصورت جملہ قرآن میں کئی دفعہ آپ نے پڑھا ہے، وہ کہتے ہوں گے جی اللہ کی کس طرح ہے؟ وہ تو زمینوں کا انتقال تو رجسٹری تو میرے نام ہے، کوٹھی تو میرے نام ہے، رجسٹری ہوئی، انتقال بھی ہو گیا، انتقال بھی، رجسٹری بھی میرے ساتھ ہے، تو اللہ کو ہمیں فرماتے ہیں یہ سارا کچھ میرا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں فوت کرنا ہے، تجھے بھی، تیری اولاد کو بھی، تیری اولاد کی اولادوں کو بھی، دی اینڈ کر کے تو للہ میراث السماوات والارض، ساری وراثتیں میرے نام آ گئی، تم خالی ہاتھ ننگے کر کے میرے سامنے پیش کیے جاؤ۔ یہ عارضی مالک تمہیں بنایا، تم اتنی اس طرح کی باتیں کرتے ہو، تو اصل مالک ہے جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، پہاڑ بنائے، سجائے، تیرے ابا کو، تیری ماں کو، ماں حوا آدم کو بنایا، سسٹم بنایا، سارا کچھ تو جوانیاں دیں، اکھاں کٹ دے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، ان سے کہو ساری سفارشوں کا اختیارات میرے پاس، لہو ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون۔ پاویں جرمن چلے جاؤ، پاویں امریکہ تے پاویں ساؤتھ افریقہ تے پاویں کینیڈا، کسی اور ملک چلے جاؤ، پھر کے ساری زندگیاں مر کھپ جاؤ، فرمایا چل پھر کے تے رگڑے کھا کے آنا تو میرے پاس۔ جب میرے پاس آنا ہے، جب حشر ہونا ہے، تو ہم نے جرنل سوال پہلے کرنے ہیں، اچھا جی بتاؤ
زندگی کہاں گزار کے آئے ہو؟ آسان سوال ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا سوال ہے جوانی کہاں گزاری ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ تیسرا یہ ہے کہ تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے، خرچ کہاں کیے، جو درس سنتے رہو عمل کیا کیا ہے؟ جواب اگر تیار ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ میری آپ کی مدد فرمائے، اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، فہم دقیق اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ پہ اس قرآن کو، کتاب کو نازل کیا ہے، للناس بالحق، لوگوں کے لیے سچائی اور حقات کے ساتھ ہم نے نازل کیا ہے۔ فمن اہتدی، پر جو شخص ہدایت یافتہ ہوا، فلنفسہ، اس کا ہدایت یافتہ ہونا اس کی ذات کے لیے ہے۔ ومن ضل، جو بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، فإنما یضل علیہا، بے شک اس کا بھٹکنا اسی پر ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اے نبی محترم آپ ان پر کوئی ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ قبضے میں کر لیتا ہے، یہ قبض کر لیتا ہے ان جانوں کو، حین موتہا، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے، یعنی کہ روحیں موت کے وقت اللہ کے قبضے میں آ جاتی ہیں۔ واللتی لم تمت، اور وہ جس کو اللہ نے نہیں موت کیا اس کی نیند میں، فی منامہا، فیمسک التی، پس اللہ روک لیتا ہے ان روحوں کو، التی قضا علیہا الموت، جس پر اللہ نے موت کا فیصلہ کیا، ویرسل الاخری، اور بھیج دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے باقی روحوں کو، الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک کے لیے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس سارے نظام میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اختیار کر لیا ہے، اخذ کر لیا، انہوں نے بنا لیا ہے اللہ کے سوا کوئی سفارشی۔ قل کہہ دو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اولو کانوا لا یملکون شیئا، کیا وہ ہوں اگرچہ لو کانوا، اگرچہ ہوں وہ لا یملکون شیئا، نہیں ملکیت، نہیں اختیار رکھتے کسی چیز کا، ولا یعقلون، اور نہ ہی وہ عقل رکھتے ہیں۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے لیے ہے ساری سفارشیں تمام کی، یعنی اس کے سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی زمین کی۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کے پاس یا اسی کی طرف تم لوٹائے پلٹائے جاؤ۔ انا انزلنا علیک الکتاب علیک الکتاب للناس بالحق فمن اہتدی فلنفسہ ومن ضل فإنما یضل علیہا وما انت علیہم بوکیل اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضا علیہا الموت وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ
ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون سبحانک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک سبحان اللہ السلام اذکار ہے سبحان اللہ باب حمدہ آدادہ خلقی برضا نفسہ برضا نفسہ دا ترجمہ ہوتا اتنا کرو جتنا رب راضی ہو جائے نہیں یہ نفسی دی ضمیر جڑی اللہ جو